نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کا مرد مجاہد نسل عصبیت کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کا علمبردار تھا۔ اس سلسلے میں تاریخ ان کی خدمات کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کی خوفناک ترین جیل واقع ہے۔ رابن آئی لینڈ 5.5 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر 350 سال سے دنیا کی خوفناک ترین جیل قائم ہے، جو نیلسن منڈیلا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ اب یہ جزیرہ یونیسکو کے ورثہ میں شامل ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اس جیل میں اپنی 27 سالہ مسلسل قید کا ایک بڑا عرصہ گزارا۔ سیاحت کے شوقین حضرات پوری دنیا سے اس جیل کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ کے 2 بڑے شہر ہیں۔ ان کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جوہانسبرگ دنیا کا سب سے بڑا آئس لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ایک ویرانے میں آباد ہوا تھا۔ یہ دریاؤں اور سمندر سے بہت دور واقع ایک شہر ہے۔ اس کے آباد ہونے کی بنیاد یہاں سے نکلنے والا سونا تھا۔ 1886 عیسوی میں یہاں سے سونا برآمد ہوا تھا۔ اس کے بعد سے دنیا بھر سے مہم جو یہاں دوڑے بھاگے چلے آئے۔ ویرانہ اتنا تھا کہ یہاں پر کوئی درخت نہیں ہوا کرتا تھا۔ سونے کی دریافت کے بعد جب لوگ یہاں پر آباد ہونے لگے تو درخت بھی اگائے گئے۔ فی زمانہ بھی سونے اور پلاٹینم کی بڑی بڑی کانیں یہیں پر واقع ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت خوشحال، منظم اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹری سیاحت ہے۔ زیرو سے شروع ہونے والے اس شہر کی آبادی ہوتے ہوتے اب تقریباً 60 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس شہر میں گورے زیادہ اور کالے کم ہیں۔ یہ شہر ایک طرف سے 95 کلومیٹر اور دوسری جانب سے 110 کلومیٹر لمبا ہے۔ اپنے بر اعظم افریقہ کے جنوبی علاقے میں اٹلانٹک اوشین کے کنارے پر آباد بر اعظم افریقہ کا آخری شہر ہے۔ یہیں پر 4 گھنٹے کی دوری پر زمینی سمندر کا وہ حقیقی منظر بھی موجود ہے جو ہمارے قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہاں اٹلانٹک اوشین اور انڈین اوشین دونوں آپس میں ملتے ہیں، لیکن دونوں کے پانی ایک دوسرے کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، مکس نہیں ہوتے۔ اس طرح ایک سمندر کا میٹھا پانی دوسرے سمندر کے کھارے اور کڑوے پانی کے ساتھ حل نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا۔ یہ دونوں پانی ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے۔ کائنات کی عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید میں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ اور ایک سخت رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں پانی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ ان دونوں سمندروں کے پانیوں کا رنگ بھی الگ الگ ہی نظر آتا ہے۔ کیپ ٹاؤن سٹی سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہرمینس نامی وہ شہر واقع ہے جہاں پر ہر سال ویل مچھلیوں کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوتی ہے۔ جس طرح ہر سال سائبیریا سے پرندے سردی کی شدت کی وجہ سے گرم علاقوں خاص طور پر پاکستان آتے ہیں، اسی طرح ہر سال لاتعداد مچھلیاں امریکی ساحلوں سے ہجرت کر کے ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کے ساحل پر آتی ہیں۔ وہ یہاں پر انڈے دیتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں لاتعداد دیو ہیکل مچھلیاں روس سے ہرمینس پہنچتی ہیں اور یہاں چند ماہ گزار کر واپس چلی جاتی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر ہرمینس میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک مخصوص خاندان کے لوگ سپٹمبر کے آخر میں چٹانوں پر کھڑے ہو کر ان ویل مچھلیوں کا انتظار کرتے ہیں، اور انہیں جو ہی پہلی ویل مچھلی نظر آتی ہے یہ بگل بجا کر پورے شہر کو مطلع کر دیتے ہیں۔ یہ بگل سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں اور ساحل سمندر پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھک جھک کر مچھلیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ کیپ ٹاؤن کے ایک علاقے واٹر فرنٹ سے سواری لے کر اس جیل تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں نیلسن منڈیلا 27 سال تک قید رہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے پر دنیا کی مشکل ترین جیل واقع ہے۔ اس جیل کے اندر 7 مختلف بیرکس ہیں۔ یہ تمام بیرکیں بہت ہی اذیتناک اور تکلیف میں مبتلا کر دینے والی ہیں۔ یہاں پر قیدیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سیاہ فام قیدیوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ ان کے سر، پاؤں اور
جسم کے اوپر والے حصے بالکل ننگے ہوتے ہیں، ان کو صرف نیکر پہننے کے لیے دی جاتی ہے اور وہ فرش پر سوتے ہیں۔ وہ ایک کھردری چٹائی اور بدبودار کمبل میں سوتے تھے۔ انڈین اور سفید فام قیدیوں کو پہننے کے لیے کپڑے اور بیڈز مہیا کیے جاتے ہیں۔ تمام قیدیوں کو گھنٹی بجا کر اٹھایا جاتا تھا۔ گھنٹی کی آواز پر نہ اٹھنے والے قیدیوں کو ٹکٹکی پر چڑھا کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ قیدیوں کی گفتگو سے آگاہ رہنے کے لیے بیرکس میں مائکروفون بھی نصب کیے ہوئے تھے۔ یہیں پر ایک 6x8 فٹ کی بیرک میں نیلسن منڈیلا بھی قید تھے۔ وہ بھی دوسرے تمام قیدیوں کی طرح فرش ہی پر سوتے تھے۔ ان سب کو ایک دھاتی پلیٹ میں کھانا دیا جاتا تھا۔ سیاسی قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ ان کو روزانہ صرف پتھر توڑوانے کے لیے ایک انتہائی سخت پہرے میں باہر لے جایا جاتا تھا۔ نیلسن منڈیلا بھی ان قیدیوں میں شامل تھے جن سے پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ نیلسن منڈیلا وہیں جیل میں چھپ چھپا کر اپنی بایوگرافی بھی لکھا کرتے تھے۔ وہیں پر موجود ایک درخت کے نیچے کسی نہ کسی طرح اپنی بایوگرافی کے اوراق چھپا دیا کرتے تھے۔ جب نیلسن منڈیلا یہ danibaba.com کا ایک انٹروڈکشن ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ انقلاب کے بعد اس جیل سے رہا ہو گئے تو ان کی لکھی ہوئی بایوگرافی کے ان اوراق کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس جیل میں قیدیوں کی بے چارگی کی انتہا یہ تھی کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ظلم و جبر کے نتیجے میں اس جیل کے قیدیوں نے اپنے لیے ایک نئی زبان تخلیق کر لی تھی، اور اسی نئی تخلیق شدہ زبان کے ذریعے آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اس جیل میں ایک قیدی دوسرے قیدی کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی قید کے دوران قیدیوں کو ایچ ون ٹیچ ون کا سلوگن دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انقلاب کے بعد جب اس جیل کو بند کر دیا گیا تو وہاں سے برآمد ہونے والے 2/3 افراد تعلیم یافتہ ہو چکے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے جیل کے اس ظالم عملے کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے قیدیوں پر سخت ترین مظالم ڈھائے تھے۔ یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے 2 قیدی صدر بنے اور ایک نے نوبل انعام حاصل کیا۔ اس جیل کے خاتمے کے بعد یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا تھا۔ اب تک اتنا ہی، آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔